مکافات عمل کی بھی جگہ ہے. جو ہم عمل کریں اس پہ اچھے عمل پر جزا، برے عمل پر سزا، اس کی جگہ دنیا نہیں ہے. کبھی اللہ چکانے کے لیے ذائقاً کچھ بیچ دیتے ہیں، زمین کو جنبش ہو جاتی ہے، طوفان کی شکل میں زمین دائیں بائیں ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آ جاتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات، اس کے قیامت کے جو حالات ہے، جو قرآن نے ذکر کیے، جو بتائے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ قرآن میں اللہ پاک ہی کے ارشاد ہے، اسی کی تفسیر میں فرماتے. قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الجاثیہ ہے. یہ 25ویں پارے کا آخری سورت ہے. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا. اللہ اکبر، ایسی آیت ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو. اللہ پاک نے اس آیت میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا. اے لوگوں، اس دن تو دیکھے گا کہ اتنا اللہ کا خوف کا عالم ہوگا، اس قدر زمین کی حالت ہوگی کہ زمین پر کھڑا ہونا بندے کے لیے محال ہوگا. ہر شخص کوشش کرے گا لیکن زمین پہ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، تو دیکھے گا ہر قوم کو، ہر امت کو، ہر قسم کے لوگوں کو جاسیہ، گھٹنوں کی بل کھڑے ہوں گے، پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو گر جائیں گے. ایسی زمین کو جنبش ہوگی، ایسی زمین کی حالت ہوگی. یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے تو آتے رہے. اللہ نے ترکی میں ہمارے آنکھیں، یعنی جو مناظر دکھائے اس سے ہمارے آنکھ کے ایسے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے. خدا کی قسم، آپ نے بھی ہمت ہوگی کہ آدھے منٹ کی کوئی ویڈیو ان زلزلوں کا دیکھے. مجھ میں ہمت نہیں. خدا کی قسم، بے ساختہ زبان سے اللہ کے قدرت کے اظہار کے طور پر الفاظ نکلتے ہیں کہ یا ذا الجلال والاکرام، کتنی بڑی تیری ذات ہے. یقین کیجیے ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے، اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا، اس کی طاقت کو نہیں پہچانا. کتنے بڑے طاقت والے ہیں، کتنے عظیم طاقت والے ہیں. قوم عاد جیسے قوم کو اللہ نے ایسے کر دیا گویا وہ زمین پر کبھی تھے ہی نہیں. قوم سمود کی اللہ نے کیا حالت کر دیا، آج اس کا ایک فرزند نہیں ملتا. قوم لوط کی اللہ نے کیا حالت کر دیا. اصحاب القریہ والوں کی کیا حالت ہو گئی. اصحاب الاخدود والوں کی کیا حالت ہو گئی. اصحاب المدین والوں کی کیا حالت ہو گئی. قوم نوح کی کیا حالت. اللہ نے صفحہ ہستی سے نقشے بنا بنا کر مٹا دیے. بتایا اللہ کتنی بڑی طاقت والے ہیں، کتنے عظیم ذات ہے. کاش ہم دنیا میں اس اللہ کو پہچان لیتے، اس اللہ کی ذات سے کوئی واقفیت حاصل کر لیتے تو خدا کی قسم یہ دنیا بھی ہمارے ایک بہترین زندگی کے طور پر بن جاتی، آخرت بھی بن جاتی. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جو ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے اموال کے، صدقات دیتے ہیں اپنے اموال کے، نفلی روزے رکھتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں. ایک بات میں بتاؤں، ان سب کا صلہ قیامت میں ملے گا. ایک عمل کا صلہ بھی اس دنیا میں نہیں ملے گا. اللہ نے دنیا کو صلوں کی جگہ بنایا ہی نہیں ہے. یہاں تو کرنا ہے. آپ نے دیکھا نا، وہ دو موسم ہوتے ہیں زمیندار کے لیے. ایک گندم بوئی کا موسم ہوتا ہے، زمیندار محنت کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے. پرانے وقتوں میں ہل یا موجودہ وقت میں ٹریکٹر چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، دانے اس میں جو ہے وہ تخم ریزی کرتا ہے، بہترین فصل کے لیے مختلف قسم کی کھادوں کا استعمال کرتا ہے. یہ بھی ڈالو، وہ بھی لاؤ، کتنا خون پسینہ اس پر لگاتا ہے، کتنا اس کا پسینہ بہتا ہے. نہ دن کو دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، لگا ہے. اگر کوئی کہ میاں کل اس کا تمہیں فضل، کل پرسوں اس کا کچھ بدلہ ملے گا، کہا کل پرسوں کے لیے نہیں، جب اس کا موسم آئے گا پھر اس کا صلہ ملے گا. ابھی تو گندم بوئی کا سیزن ہے، ہم اس میں جو ہے نا تخم ریزی کر رہے ہیں،
گندم کی بیج اس میں ڈال رہے، مخنث غلوں کی بیج ہم ڈال رہے، ابھی تو ہم